بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، أو كما قال صدق الله العظيم. گرامی قدر معزز سامعین کرام، بزرگوں اور دوستوں، اسلام کی بنیاد جن 5 چیزوں پر ہے ان میں سے ایک حج بھی ہے. اللہ کی وحدانیت اور رسول کی رسالت کا اقرار کرنا، نماز قائم کرنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا اور حج کرنا، یہ 5 اسلام کے ارکان ہیں، اسلام کی بنیاد ہے. اسلام میں حج کی بھی بڑی اہمیت ہے اور اس کے فضائل بھی بیان کیے گئے اور حج نہ کرنے والوں کو وعید بھی سنائی گئی ہے. ایک مہینے کے بعد ذی الحجہ کا مہینہ جب آئے گا تو اس میں اللہ کی طرف سے ایک عبادت قربانی کی ہے اور دوسری بڑی عبادت حج کی ہے، جو 8 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ تک ادا کیا جاتا ہے. اور پوری دنیا کے لوگ جن پر حج فرض ہے وہ مکے کا سفر کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ اللہ ہی کے لیے لوگوں پر حج فرض ہے، یعنی یہ جو حج ہوتا ہے یہ صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے، مخلوق کو راضی کرنے کے لیے نہیں، سیر و تفریح کرنے کے لیے نہیں، رشتہ داروں سے ملنے کے لیے نہیں، تجارت اور کاروبار کے لیے نہیں. اگر حج ہو رہا ہے تو وہ صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے، کسی اور کے لیے نہیں، کسی اور کام کے لیے نہیں. اور یہ حج کون کرے گا؟ جو بیت اللہ کی جانب پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے، اس کے پاس انتظامات ہیں کہ وہ مکہ جا سکتا ہے اور وہاں حج کر سکتا ہے. اور آگے فرمایا گیا ومن کفر، اور جو حج کا انکار کر دے، حج نہ کرے. ایک تو انکار یہ ہے کہ آدمی مسلمان ہی نہ رہے، کہہ دے کہ حج کوئی چیز نہیں ہے تو کافر ہو گیا. اور ایک یہ ہے کہ حج فرض ہونے کے باوجود، موقع ملنے کے باوجود، اسباب ہونے کے باوجود، توجہ دلانے کے باوجود حج نہیں کر رہا ہے مال کی محبت میں. فإن اللہ غنی عن العالمین، اللہ رب العزت پوری دنیا والوں سے بے نیاز ہے. یعنی اگر پوری دنیا کے لوگ حج کرنا چھوڑ دیں تو اللہ کی کبریائی میں کوئی فرق نہیں آئے گا، اللہ کی بڑائی میں کوئی فرق نہیں آئے گا. اللہ رب العزت اللہ ہیں، بڑے ہیں، وہ ہماری عبادتوں کی وجہ سے بڑے نہیں ہیں. پوری دنیا کے لوگ گناہوں میں مبتلا ہو جائیں، ایک آدمی اللہ کی عبادت کرنے والا نہ ہو بالفرض، تب بھی اللہ کی بڑائی
اور اللہ کی کبریائی ویسے ہی موجود رہے گی جیسے پہلے تھی، جیسے آج ہے۔ اور دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ اللہ کے لیے مکمل کرو، کسی اور کام کے لیے نہیں۔ حج کے بہانے حج کا ویزا لے کر کے کسی اور کام سے مکے چلے گئے، کسی اور کام سے مدینہ پہنچ گئے، یہ سب مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ اتم الحج والعمرۃ للہ، اللہ ہی کے لیے حج کرنا ہے اور اللہ ہی کے لیے عمرہ کرنا ہے، کسی اور کام کے لیے نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ جس آدمی پر حج فرض ہو اور اس نے حج کیا اور حج کے دوران اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کیا، کوئی غلط کام نہیں کیا، اخلاص کے ساتھ اس نے حج کر لیا، تو وہ وہاں سے واپس لوٹے گا ایسے جیسے آج اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ ایک بچہ جو آج پیدا ہوا ہو، ظاہر ہے اس کے نام اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہوتا، معصوم ہوتا ہے۔ حج کرنے والا جب حج سے واپس آتا ہے تو وہ بھی ایسا ہی معصوم ہو جاتا ہے، اس کے سارے گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں، معافی ہو جاتی ہے اس کی۔ اور ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ حجاج اور عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، یہ وہاں اللہ سے جو مانگتے ہیں اللہ انہیں عطا فرماتا ہے۔ ہمارے گھروں میں اگر مہمان آتا ہے تو اس کے مانگنے سے پہلے ہی اس کی ضرورتیں ہم پوری کرتے ہیں، اچھا کھانا کھلاتے، اچھا پلاتے، اچھی جگہ ٹھہراتے، اور پورا اس کا خیال رکھتے ہیں کہ اس کو ذرا برابر بھی تکلیف نہ ہو۔ اور اگر میزبان اللہ ہو، مہمان بندے ہوں، تو پھر بندوں کی سہولیات اور بندوں کی ضروریات کو اللہ کس درجے میں پوری فرمائیں گے یہ جانے والا ہی اندازہ لگا سکتا ہے۔ اللہ کے مہمان تھے، اللہ سے معافی مانگے، اللہ معافی عطا فرما دے گا۔ اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کریں، اللہ اسے ان کی توبہ قبول فرما دے گا۔ اسی طریقے سے ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ حج اور عمرہ آگے پیچھے کیا کرو، حج بھی کرو عمرہ بھی کرو، ایک ہی سفر میں دونوں بھی کر سکتے، اور حج کے دنوں میں حج بھی کر سکتے، اور ایام حج کے علاوہ عمرہ کرنا چاہیں تو عمرہ بھی کر سکتے۔ حج اور عمرے میں کتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں؟ آج اگر کوئی حج کرنا چاہے تو حکومت کی طرف سے جو پیسے طے کیے گئے ہیں تقریباً 4,10,12,000 روپے بنتے ہیں، اتنے سے حج ہوتا۔ اور عمرہ اگر کسی کو کرنا ہے تو وہ بھی 1 لاکھ سے اوپر ہے۔ اب یہ ایک بڑی رقم ہے، اور مال کی محبت میں بعض دفعہ انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ابھی حج نہ کرے، ابھی عمرہ نہ کرے، پیسے بہت خرچ ہوں گے، بچی کی شادی کر لیں گے، بچوں کی شادی کر لیں گے، مکان بنا لیں گے، کاروبار پختہ کر لیں گے، اور فلاں فلاں یہ آرزو پوری کر لیں گے تو دیکھا جائے گا۔ یعنی حج نہ کرنے کی ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آدمی مال سے محبت کرتا ہے، مال خرچ ہو جائے گا۔ اس روایت میں جو ابھی سنانے جا رہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج اور عمرہ آگے پیچھے کیا کرو، کیونکہ حج اور عمرہ کرنے سے غربت و افلاس دور ہوتا ہے۔ یعنی حج میں ہم پیسے خرچ کریں گے، اللہ رب العزت اس کی برکت سے اور پیسے عطا فرمائیں گے۔ اور مثال دے کر سمجھایا کہ جیسے لوہے پر زنگ لگ جائے، گندگی لگ جائے، سونا
چاندی پر میل جم جائے تو جیسے اس کو آگ میں تپا کر کے اس کا میل دور کر دیا جاتا ہے، لوہے کو سونے کو اگر آگ میں رکھ دیا جائے تو اس پر جو بھی میل ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، ایسے ہی حج اور عمرہ کرنے سے غربت ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی اگر ایک شخص حج پر 4 لاکھ 4.5 لاکھ روپے خرچ کرتا ہے، عمرہ پر 1 لاکھ 2 لاکھ روپے خرچ کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کی برکت سے اس کو اس کا متبادل عطا فرمائیں گے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حج کرنے کی وجہ سے جہاں روحانی فائدے ہیں وہیں مادی فائدے بھی ہیں۔ حج کرنے کی وجہ سے انسان گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے، یہ روحانی فائدہ ہوا، اور حج کرنے کی وجہ سے اللہ غربت و افلاس کو دور کرتے ہیں، یہ مادی فائدہ ہوا، دنیاوی فائدہ ہوا۔ یعنی حج کرنے کی وجہ سے آخرت کا بھی فائدہ، دنیا کا بھی فائدہ، عمرہ کرنے کی وجہ سے آخرت کا بھی فائدہ، دنیا کا بھی فائدہ۔ تو اب جس پر حج فرض ہو اسے تو ہر حال میں حج کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سب سے پہلا کام اسے یہی سمجھنا چاہیے کہ ہم حج کر لیں، اور یہی نہیں، جس آدمی پر حج فرض ہو اور وہ بلا وجہ حج نہ کرے، اس کے اوپر حج فرض ہے، آسانی سے اس کو ویزا مل سکتا ہے، ٹکٹ مل سکتا ہے، مکہ جانے پر کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی کیس مقدمہ اس پر نہیں ہے، بیرون ملک سفر کرنا اس کے لیے ممنوع نہیں ہے، بالکل جانا چاہے تو وہ جا سکتا ہے، اس کے باوجود وہ حج نہ کرے۔ جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ پھر اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، وہ یہودی ہو کر مرے، نصرانی ہو کر مرے۔ یعنی جس پر حج فرض ہے اس نے بلا وجہ حج نہیں کیا اور اس کا انتقال ہو گیا تو اس میں اور یہودی میں کوئی فرق نہیں، اس میں اور نصرانی میں کوئی فرق نہیں، کیونکہ یہودی بھی حج نہیں کرتے، نصرانی بھی حج نہیں کرتے، اور یہ مسلمان ہو کر حج فرض ہونے کے باوجود اس نے حج نہیں کیا، تو دونوں میں کیا فرق رہا؟ اتنی بڑی وعید ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ سن 9 ہجری میں جب حج فرض ہوا تو اس سال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف نہیں لے گئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کر بھیجا، اور اگلے سال سن 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اعلان کیا کہ جسے چلنا ہے چلو۔ تقریباً 1 لاکھ سے زائد صحابہ کرام کی معیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا، جسے حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ آپ نے ایک ہی حج کیا پوری زندگی میں، ایک تو آخر زندگی میں حج فرض ہوا اور اگلے سال آپ نے حج کیا، اور اس کے بعد والے سال میں اس دنیا سے رخصت فرما گئے، اور اسی سال الیوم اکملت لکم دینکم والی آیت نازل ہوئی کہ آج دین اسلام مکمل ہو گیا، اب اس میں کوئی کمی زیادتی نہیں ہوگی۔ تو گویا نماز، روزہ، زکوٰۃ اور دیگر عبادات میں سب سے اخیر میں حج فرض ہوا۔ یہ حج گویا تکمیلی عبادت بھی ہے، یعنی عبادتوں کی اس کے ذریعے تکمیل ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے اور دیگر لوگوں نے اپنی اپنی زندگیوں میں حج کا خوب اہتمام کیا۔ حج ایک عاشقانہ عبادت بھی ہے، انسان اللہ رب العزت کے عشق و محبت میں مست ہو کر بیت اللہ کا طواف کرتا ہے، کبھی سعی کرتا ہے، کبھی عرفات جاتا ہے، کبھی مینا جاتا ہے، اور جتنے دن وہاں رہتا ہے وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی یاد میں اپنی زندگی اور اپنا وقت گزارتا ہے۔ اسی لیے دنیا کے کسی بھی علاقے کا حاجی ہو، اس کو سلا ہوا لباس نہیں پہننا، خوشبو نہیں لگانا، عورتوں سے ملاقات نہیں کرنی، اور دیگر دنیا کے جو کام ہیں وہ سب نہیں کرنا ہے، ایک کپڑے میں
ایک چادر میں سب لوگ ملبوس ہو کر صرف اور صرف اپنے رب کی رضا کے لیے یہاں سے وہاں وہاں سے یہاں چکر لگاتے رہے۔ لبیک اللہم لبیک، اے اللہ ہم حاضر ہیں، ہم جو مانگ رہے ہیں عطا فرمائیے۔ لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت، ساری تعریفیں اور جو کچھ آپ نے ہمیں دیا ہے وہ سب آپ ہی کی طرف سے۔ لبیک اللہم لبیک، اے اللہ ہم حاضر ہیں، آپ نے بلایا ہم آ گئے۔ جن لوگوں پر حج فرض ہے اولین فرصت میں انہیں حج کی کوشش کرنی چاہیے۔ حج کن پر فرض ہے؟ فقہا فرماتے ہیں قرآن اور احادیث کی روشنی میں ایسا آدمی جس کے پاس اپنی ضرورتوں سے زائد مکہ آنے جانے کے اخراجات موجود ہوں، اور جتنے دن وہ اپنے ملک سے مکہ جانے اور آنے میں جتنے دن وہ غائب رہے گا اتنے دن کے اخراجات بال بچوں کے، بیوی کے پیچھے چھوڑ کر جا رہا، کسی کا اس کے ذمے اتنا قرضہ نہ ہو کہ وہ اگر قرض ادا کر دے تو پیسے ہی نہ بچے۔ جیسے آج کے دور میں اس وقت اس سال 4,10,12,000 روپے میں حج ہو رہا ہے۔ اگر کسی شخص کے پاس اتنے روپے موجود ہیں، 4 لاکھ 4.5 لاکھ روپے موجود ہیں، اور اس کی کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے جس میں یہ پیسے خرچ ہو سکتے ہیں، ساری ضرورتیں پوری ہو گئی، مکانات بن گئے، گھر میں کھانے پینے کی چیزیں موجود ہیں، بیوی بچوں کے اخراجات موجود ہیں، بچے اسکول میں پڑھتے ان کی فیس کے انتظامات بھی ہیں، کاروبار بھی چل رہا ہے، کوئی دقت نہیں ہے، کسی کا اپنے اوپر کوئی قرض بھی نہیں ہے، تو ایسے آدمی کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے۔ اب اسے حج کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، بلا وجہ حج میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اب لوگ بہت سارے ایسے ہیں جن کے پاس پیسے ہیں لیکن حج نہیں کر رہے ہیں، کیوں؟ بچی کی شادی کرنا ہے، بچوں کی شادی کرنا ہے۔ یاد رکھیں، بچی اور بچوں کی شادی میں جو اخراجات ہوتے ہیں وہ اخراجات شریعت نے طے نہیں کیے ہیں، وہ تو ہم نے بنائے ہیں، اس لیے وہ پیسے منہا نہیں ہوں گے۔ اگر ایک آدمی کے پاس 10 لاکھ روپے ہیں تو وہ یہ سوچ کر کہ شادی میں مجھے 8 لاکھ روپے خرچ کرنے ہیں اس لیے ہمیں حج نہیں کرنا چاہیے، یہ غلط بات ہے۔ شادی میں کاہے کا خرچ؟ شادی میں اگر کچھ خرچ ہے تو ولیمے میں، اور کچھ خرچ ہے تو مہر میں۔ مہر ادھار بھی چلتا ہے اور ولیمہ سادہ بھی کر سکتے، 10 لوگوں کو بلا کر کھانا کھلا دیا اس سے بھی ولیمہ ہو جاتا، صرف بگھارا کھانا کھلا دیا اس سے بھی ولیمہ ہو جاتا۔ اب 10 لاکھ 20 لاکھ روپے شادی کے نام پر خرچ کرنے کے لیے ہم اپنے پاس رکھے ہوئے اور حج نہ کریں؟ اگر اسی دوران کسی کا انتقال ہو گیا تو کل قیامت کے دن باز پرس ہوگی۔ اس لیے اگر کسی کے پاس ضرورت سے زائد رقم موجود ہے تو اسے حج کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک غلط فہمی یہ بھی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑھاپے میں حج کریں گے، یہ بھی غلط ہے۔ حج تو جوانی کا ہے، کیا اس وقت حج کرنے جائیں گے جب پاؤں میں طاقت ہی نہ ہو؟ وہاں تو کبھی مینا جانا ہے، کبھی عرفات جانا ہے، کبھی سعی کرنی ہے، کبھی طواف کرنا ہے، اور اگر عمرہ کرنا ہے تو کبھی مسجد عائشہ جانا ہے، کبھی یہاں جانا ہے، کبھی وہاں جانا ہے، ہوٹل آنا ہے، تو بوڑھا آدمی حج کیا کرے گا؟ حج تو جوانی کی عبادت ہے، جب طاقت ہو قوت ہو اس وقت حج کرے، اور زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ ہم بڑھاپے کا انتظار کریں، کیا پتا اللہ نے ہماری موت جوانی کی ہی لکھی ہو، تو حج تو ویسے ہی رہ گیا ہمارے نام اعمال میں، کل قیامت کے دن باز پرس ہوگی کہ ہم نے تمہیں دولت دی تھی، اپنے گھر بلایا تھا، کیوں نہیں آئے؟ کیا جواب دیں؟ اسی لیے فقہا نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کسی پر حج فرض ہو گیا اور وہ ادھر ادھر کرتے ہوئے حج کرنے نہیں گیا اور اس کا انتقال ہونے کا وقت قریب آ گیا، موت آ گئی، تو اس کے ذمے اپنے بچوں کو وصیت کرنا
فرض ہے کہ میرے انتقال کے بعد میرے تہائی مال میں سے حج کر لینا، کسی کو بھیج دینا میری طرف سے، وصیت کرنا فرض ہے۔ اگر مرنے والے نے وصیت نہیں کی تو کل قیامت میں باس پرس ہوگی، گنہگار ہوگا۔ اور اگر وصیت نہیں کی اور بچوں نے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا اور یہ سوچا کہ ابا پر حج فرض تھا، ابا نے حج نہیں کیا، چلو ان کی طرف سے حج کرا دیتے، کسی کو حج بدل میں بھیج دیا، تو امید ہے اللہ کی ذات سے کہ اس کے ذمے سے حج ساقط ہو جائے گا اور اس کو حج کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ تو کسی پر حج فرض ہو، وہ حج نہ کر سکا، تو بچوں کو چاہیے کہ ان کی طرف سے کسی کو حج پر بھیج دیں، کسی ایسے آدمی کو جو پڑھا لکھا ہو، عالم ہو، مفتی ہو، جو حج کے مسائل سے واقفیت رکھتا ہو، خود بھی جا سکتا ہے، خود نہ جا سکے کسی اور کو بھیج سکتا ہے، لیکن جس پر حج فرض تھا اور وہ موت تک حج نہ کر سکا، اس سے حج معاف نہیں ہوتا، کل قیامت میں باس پرس ہوگی۔ اسی لیے اس کو حج کی وصیت کر کے جانا چاہیے۔ اور جس طریقے سے مردوں پر حج فرض ہوتا ہے، ایسے ہی عورتوں پر بھی ہوتا ہے۔ اگر عورتوں کے پاس بھی اتنے پیسے موجود ہیں، اتنے زیورات موجود ہیں جو زائد ہیں اور آسانی سے مکہ آ سکتے ہیں، جا سکتے ہیں، اور اس بیچ میں پیچھے کوئی دقت نہیں آئے گی، بال بچے آرام سے رہیں گے، دکان چلتی رہے گی، کاروبار بھی چلتا رہے گا، کوئی دقت نہیں آئے گی، تو عورتوں پر بھی حج فرض ہے۔ ہاں، اتنی بات ضرور ہے کہ عورت پر حج اس وقت فرض ہوگا جب اس کے ساتھ کوئی محرم بھی جانے والا ہو۔ اگر کوئی محرم، کوئی رشتہ دار، بھائی ہے، باپ ہے، شوہر ہے، اگر وہ بھی ساتھ میں جا رہا ہے تب عورت پر حج فرض ہے۔ اب وہ چاہے شوہر، بھائی یا اور کوئی محرم رشتہ دار، وہ اپنے پیسوں سے ہی حج کرے، اور اگر عورت کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ وہ تنہا حج کر سکتی ہے لیکن کوئی محرم نہیں مل رہا ہے، کوئی بھائی نہیں مل رہا جانے والا، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، شوہر کے پاس پیسے نہیں ہیں، باپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، بیٹے کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو عورت پر حج ابھی فرض نہیں ہوگا۔ عورت پر اس وقت حج فرض ہوگا جب اس کے پاس اتنی رقم اور ہو جائے کہ وہ اس رقم سے کسی محرم رشتہ دار کو اپنے ساتھ لے جا سکے۔ آج عورتوں میں بھی بہت بے احتیاطی پائی جاتی ہے، 10-10 لاکھ 20-20 لاکھ روپے کے زیورات پڑے ہوئے ہیں اور حج ندارت، نہ شوہر متوجہ کرتا ہے اور نہ باپ شادی کے وقت زیورات دیتے وقت اس کو تاکید کرتا ہے کہ تمہارے پاس اتنے زیورات ہیں، حج کی بھی کوشش کرنا، کہتے ہیں پیسے نہیں، تو سونا چاندی تو ہے، سونا چاندی بیچ کر زکات دینے کا حکم ہے، سونا چاندی بیچ کر حج کرنے کا حکم ہے، آخر اس سونے چاندی کو رکھ کر کیا کریں گے؟ وہ بھی روپے پیسے ہیں۔ اس لیے جس پر حج فرض ہو اسے حج کی کوشش کرنی چاہیے، علماء سے، مفتیان کرام سے اپنی جائیداد، اپنے اموال، بینک بیلنس کے بارے میں اطلاع دے کر پوچھنا چاہیے کہ ہمارے پاس اتنی رقم ہے، اتنا سونا ہے، ایسا کاروبار ہے، کیا مجھ پر حج فرض ہے؟ اگر وہ بتاتا ہے حج فرض ہے تو فوراً اس کی کوشش کرنی چاہیے، اور حج فرض نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، ہاں حج کرنے کا جذبہ رکھنا چاہیے۔ حج صرف امیروں کے لیے نہیں، غریبوں کے لیے بھی۔ اللہ سے دعائیں مانگے، روزانہ 1 روپیہ 2 روپیہ حج کے نام پر جمع کریں، گھر میں ایک ڈبہ رکھیں، لفافہ رکھیں، اپنی کمائی کا 10 روپیہ 20 روپیہ روز اس میں جمع کریں، اس نیت سے کہ اتنے پیسے جس دن ہو جائیں گے ہم حج کرنے جائیں گے، عمرہ کرنے جائیں گے۔ کتنے بزرگان دین ایسے گزرے ہیں جن کے پاس پیسے نہیں تھے لیکن 1 روپیہ 2 روپیہ 4 روپیہ جمع کرتے رہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں حج نصیب کیا، اسباب پیدا فرما دیے، اور اگر وہ حج نہ کر سکے تو اللہ نے ان کے بچوں کو جب وسعت دی تو انہوں نے ان کی طرف سے حج کرا دیا۔ تو نیت تو ہونی چاہیے، دعائیں مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ جب حج کی سعادت عطا فرما دے، حج میں جانے کے لیے ہم تیار ہو گئے، تو پھر اپنے حج کو برباد نہیں کرنا چاہیے۔ حج مالی عبادت بھی ہے
جانی عبادت بھی ہے، وقتی عبادت بھی ہے، وقت بھی لگتا ہے، جسم بھی لگتا ہے، مال بھی خرچ ہوتا ہے، وطن سے دور جاتے ہیں. اتنا سب کچھ کر کے اگر کوئی اپنا حج برباد کر لے تو پھر اس سے زیادہ گھاٹا اٹھانے والا کوئی نہیں ہو سکتا. حج برباد کیسے ہوتا؟ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر 3 باتوں کو منع کیا کہ اگر کسی نے حج کے ایام میں حج کرنے کا ارادہ کیا، اپنے اوپر حج فرض کر لیا، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. فلا رفث، رفث نہیں کرنا. رفث کیا ہے؟ رفث کا مطلب ہے ایسی عورت سے ایسی گفتگو کرنا جس گفتگو کے بعد انسان ہم بستری کرتا ہے. اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کے ساتھ حج کرنے گیا ہے تو پھر اس کو وہاں صرف اللہ کی یاد میں وقت گزارنا چاہیے، بیوی کے ساتھ ایسو مستی نہیں کرنی چاہیے. وہاں بیوی سے ہم بستری بھی منع ہے، بیوی سے وہ باتیں کرنا بھی منع ہے جو ہم عام حالات میں کرتے ہیں اور کرنا جائز ہے، وہاں منع ہے. اسی طریقے سے جب اپنی عورت کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ اس طرح کی گفتگو کرنا منع ہے تو دوسرے کی بیوی اور دوسروں کی عورتوں کے ساتھ تو گفتگو کرنا اور میل جول رکھنا بدرجہ اولا منع ہوگا. پوری دنیا سے عورتیں آتی ہیں اور احرام میں ہونے کی وجہ سے وہ چہرے کو نہیں ڈھانپ سکتی، چہرہ کھلا رہتا ہے. بد نگاہی کے اور بد نظری کے بڑے مواقع ہوتے ہیں. گویا وہاں حاجی کا یہ بھی امتحان ہوتا ہے کہ تم اتنے پیسے خرچ کر کر آئے ہو، ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ تم اپنے رب کی جانب دیکھتے ہو یا ان عورتوں اور لڑکیوں کی جانب دیکھتے ہو جس کا دیکھنا رب نے منع کیا ہے. اگر کوئی ایسا کر رہا ہے، اور وہاں اس سے بہت مواقع آتے ہیں، ہوٹل میں آنے جانے کی وجہ سے، کمروں میں رہنے کی وجہ سے، حرم میں آنے جانے کی وجہ سے، مطاف میں، سعی گاہ میں، عرفات میں، منی میں، ہر جگہ عورتیں ہوتی ہیں. وہاں اپنے حج کی حفاظت کرنا حاجی کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے. اور فرمایا ولا فسوق، فسق کا مطلب دائرہ اطاعت سے خارج ہو جانا، یعنی وہاں بھی گناہ کا کام کرنا. مکہ جا کر، حرم جا کر، مدینہ جا کر روضے پہ حاضری کے باوجود اگر کوئی گناہ کر رہا ہے، کوئی غلط کام کر رہا ہے تو گویا اس نے اپنے حج کو برباد کر دیا. اب لوگ حج کرنے جاتے، اب وہاں فوٹو بھی کھینچ رہے ہیں، کوئی بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے، کوئی حجر اسود کا بوسہ لیتے ہوئے، کوئی عرفات میں، کوئی مینا میں، کوئی ہوٹل میں، کوئی بس میں. ارے اتنے پیسے خرچ کر کر اس کام کے لیے جا رہے ہیں؟ جس رب کے لیے جا رہے ہیں وہ آپ کی چھوٹی بڑی تمام حرکتوں کو نہ صرف یہ کہ دیکھ رہا ہے بلکہ اس کو ریکارڈ بھی کر رہا ہے. آپ کیمرے میں کس کے لیے کھینچ رہے ہیں؟ لوگ طواف کر رہے ہیں اور لائیو ویڈیو چالو کر کے پورے گھر میں اور اپنے وطن میں دکھا رہے ہیں. یاد رکھیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ حج کرنے نہ جائیں. آپ کے پیسے بھی برباد، آپ کا وقت بھی برباد، کیا فائدہ؟ اور بھی بہت سارے گناہ، کوئی شاپنگ میں لگا ہوا ہے، کوئی مکے کی گلیوں میں گھوم رہا ہے، کوئی یہاں کوئی وہاں. ارے وہاں کا ایک ایک لمحہ پوری زندگی کی قیمت کا حق بھی ادا نہیں کر سکتا. وہاں تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، نوافل پڑھیں، طواف کریں، دعائیں مانگیں. اس کام کے لیے وہاں انسان جاتا ہے، نہ یہ کہ گناہ کرنے کے لیے. علماء سے پوچھنا چاہیے کہ حج میں کیا کیا چیزیں ہیں جو گناہ کے دائرے میں آتی ہیں. ان تمام چیزوں سے اپنی زندگی کو پاک رکھنا، یہ ہے حج کا مقصد. اور آگے فرمایا ولا جدالا. اور دیکھو حج کے سفر میں لڑائی جھگڑے نہ کرنا. لڑائی جھگڑے کے بڑے مواقع آتے ہیں. ایئرپورٹ پر مسائل پیدا ہو جاتے، امیگریشن پر مسائل پیدا ہو جاتے، ہوٹل میں سیٹ کو لے کر، کمرے کو لے کر مسائل پیدا ہو جاتے، پیسوں کو لے کر مسائل پیدا ہو جاتے، کہیں لائن لگے ہوئے ہیں وہاں مسائل پیدا ہو جاتے، طواف میں کسی سے ٹکر ہو گئی وہاں لڑائی جھگڑے کی نوبت آ گئی، مطاف صحیح کرنے کے لیے صفا مروہ کے درمیان کبھی جھگڑے، عرفات میں جگہ کو لے کر جھگڑے، مینا میں خیموں کو لے کر جھگڑے.
वहां छोटे बड़े तमाम झगड़ों से अपने आप को महफूज रखना चाहिए। अगर झगड़े की नौबत भी आ गई तो खामोशी से सब्र कर लेना चाहिए कि हम अल्लाह के मेहमान हैं, यहां सब्र कर लेना चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए। जब ये तीनों काम हाजी अपने हज के दौरान करता है, बरतता है, तो उसी के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये हज से जब वापस आता है तो ऐसा होकर वापस आता है जैसे आज अपनी मां के पेट से पैदा हुआ। और उसी के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हज मबरूर का बदला सिवाय जन्नत के कुछ भी नहीं। हज मबरूर का बदला सिर्फ और सिर्फ जन्नत है। और उसकी पहचान ये है कि जब हाजी हज करके वापस आए तो उसकी जिंदगी में इनकलाब नजर आना चाहिए। अगर वो बेदाढ़ी गया था तो अब उसके चेहरे पे दाढ़ी नजर आनी चाहिए। वो बेनमाजी होकर गया था तो अब नमाजी नजर आना चाहिए। वो अगर बद अखलाक था तो अब अखलाकमंद होना चाहिए। वो अगर पहले बात बात पर झगड़े करता था तो अब सब्र करने वाला होना चाहिए। उसकी जिंदगी से वो सारी चीजें नुमाया हो तो कहा जा सकता है कि इसने हज किया है। और हज के बाद भी बेनमाजी, हज के बाद भी झूठ बोल रहा है, हज के बाद भी चेहरे से दाढ़ी गायब है, हज के बाद भी कारोबार में धोखाधड़ी कर रहा है, तो उसके सिर्फ पैसे खर्च हुए हैं।